نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب یہ لازم اور ملزوم ہے۔ نعت رسول خدا سرور کون و مکان سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدح سرائی اور آپ کی شان بیان کرنا اور ادب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو یہی طریقہ ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سورہ بقرہ کی میں پہلی جو آیت اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنو کہ عالی شان خطاب سے مسلمانوں کو مخاطب کیا، تو اس میں سکھایا کیا؟ اس میں ادب سکھایا۔ اپنے محبوب سید عالم خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سکھائی اور آپ کی بارگاہ ناز میں کن جملوں کا استعمال کرنا ہے، اور آپ کی بارگاہ اقدس میں اگر کوئی شبے والا جملہ بولا جا رہا ہے تو اس سے منع کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے اور حضور ان سے گفتگو فرماتے تو اگر کوئی بات ان تک پہنچ نہ پاتی، جب وہ اس کی اصل تک نہ پہنچ پاتے تو کہتے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے اور یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ ان کی نیت بھی بے ادبی کی نہ ہوتی اور نہ ان کا ارادہ بے ادبی کا ہوتا، لیکن اہل یہود نے اسی لفظ سے مماثلت رکھنے والا ایک لفظ ذرا سا کرا کر کے کہنا شروع کیا، راعنا، جس کا معنی بنتا تھا بے وقوف، معاذ اللہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت و ناموس اتنی عزیز ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مذمت کرتا یہود و نصارہ کی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کو مزید واضح کرنے کے لیے اس لفظ کے استعمال ہی سے منع فرما دیا کہ جس کا ملتا جلتا کوئی لفظ بھی بے ادبی کا بنتا ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو اب تم میری محبوب کی بارگاہ میں راعنا لفظ استعمال مت کرو۔ تو یہ ادب کا پہلا درس ہے جو ایمان والوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا کہا جائے میرے محبوب کی بارگاہ میں، پھر کون سا لفظ استعمال کرو، نعم البدل کیا ہے؟ تو فرما وقول انظرنا، جب میرے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کرو تو کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر نظر کرم فرمائی۔ اور پھر فرمایا واسمعوا، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو بڑی توجہ کے ساتھ ان کا کلام سنا کرو تاکہ ان کو دوبارہ کہنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ۔ تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو
سکھایا اور بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی رکھی، جیسے جو آیت مقدسہ میں نے پڑھی کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور میرے رسول کی تعظیم کرو اور توقیر کرو۔ اس کے بعد فرمایا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو تعظیم مصطفیٰ، اگر کوئی نعت پڑھنے والا اس سے واقف نہیں ہے اور ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، تو اس کا نعت پڑھنا یقیناً دنیاوی طور پر تو شاید اسے نفع دے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حتیٰ کہ نعت کے اشعار، نعت جو پڑھ رہا ہے کلام، وہ تو ادب اور احترام اور تعظیم کا یقیناً وہ مرکز اور منبع ہوگا، لیکن اس کے پڑھنے کا انداز بھی بتائے گا کہ وہ تعظیم سے پڑھ رہا ہے، ادب سے پڑھ رہا ہے یا احترام سے پڑھ رہا ہے۔ آج زمانہ بدل گیا، پہلے کا دور ایسا تھا کہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی کوئی نعت پڑھتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتا تھا ادب کی وجہ سے، نظروں کو جھکا لیتا تھا اور آنکھیں اکثر بند ہوتی تھیں، اور بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پڑھی جا رہی ہوتی تھی، نہ ہاتھ ہلتے تھے اور نہ بار بار سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے کا تقاضا کیا جاتا تھا، بلکہ لوگ خود رفتگی کے عالم میں خود ہی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے، اشک بار آنکھوں سے لوگ نعت سنتے تھے۔ اور یہ وہ محافل نعت ہوا کرتی تھیں کہ جن محافلوں میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ مشرف ہوتے، یا ان محافل کی برکت سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جاتے تھے، تو وہ محافل سبب بن جاتی تھی۔ کیا تھا کہ اس محفل میں کوئی برہنہ سر نہیں ہوتا تھا اور سر ڈھانپ کر آتے، پڑھنے والے ادب کے ساتھ پڑھتے، احترام کے ساتھ پڑھتے، گلباشی کی جاتی اور ادب اور احترام کے ساتھ کلام پیش کیا جاتا، اور یہ کہہ کر کلام کوئی نہیں پڑھتا کہ یہ کسی بہت بڑے شاعر کا کلام ہے، یا یہ کسی ادنا شاعر کا کلام ہے، یا یہ فلاں شاعر کا کلام ہے، بلکہ نعت تو جو نعت ہے وہ کسی بھی شاعر کی ہو، جب اس کا تعلق تعریف مصطفیٰ سے ہے، اوصاف مصطفیٰ سے ہے، تو وہ کلام یقیناً بہت بڑا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اس حوالے سے بہت واضح ہیں۔ ہمارے جتنے ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام ہدایت کی بخشش سے بہت سارے کلام پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اعلیٰ حضرت کے کلام کہ ایک شعر کی طرف ہی دلانے میں کامیاب ہو جائیں، اسی میں سارا ادب ہے، اسی میں سارا احترام ہے، اسی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت پڑھنا، نعت کہنا اور نعت کی غرض اور نعت کی غائز بیان فرما دی ہے۔ بہت طویل قصیدہ اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراج، آپ نے اس کے مقطع میں سے پہلے ارشاد فرمایا ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے کافی ہے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے قیامت تک آنے والے نعت خان حضرات کے لیے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف اور حضور کی توصیف اور حضور کی نعت پڑھنا یہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف محفل کو گرمانے کے لیے نہیں، محفل کو جمانے کے لیے نہیں، بلکہ سرکار کی تعریف،
سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، تو یہ تو آپ کی زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے آپ سراپا نعت ہو، صرف آپ کے لب اور آپ کی آواز ہی نعت نہ پیش کر رہی ہو، بلکہ آپ کا سارا وجود نعت پڑھ رہا ہو، اور آپ کے وجود سے جھلک رہا ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے کتنے مؤدب ہیں۔ اللہ تو اکبر، فرمایا ثناء سرکار ہے وظیفہ، اور پھر اس پر طلب کیا ہے؟ یہ طلب نہیں ہے کہ بہت بھاری بھرکم لفافہ ملے، یا لوگ یہ کہیں کہ آپ نے محفل لوٹ لی، یا لوگ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے کمال کر دیا، آپ نے تو محفل میں جان ڈال دی، یہ بھی نہیں۔ اور یہ بھی غرض نہ ہو کہ لوگ میری نعت سن کر رو پڑیں، اللہ اللہ، محض یہ بھی نہ ہو کہ میں اپنی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ پیدا کروں بناوٹی طور پر کہ جسے لوگ یہ سمجھیں کہ شاید رکت طاری ہو گئی ہے پڑھنے والے پر، نہیں، بلکہ جن کی نعت پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے دلوں سے باخبر ہیں، ہمارے احوال سے باخبر ہیں۔ شک، تو فرمایا قبول سرکار ہے تمنا۔ اللہ اللہ، اب وہ قبول سرکار جب تمنا ہے تو چاہے بند کمرے میں بیٹھ کر نعت پڑھے، وہی کیفیت اس کی بھری محفل میں ہونی چاہیے، بڑے سے بڑے سٹیج پر وہی کیفیت ہونی چاہیے جو 4 آدمیوں میں بیٹھ کر پڑھنے والی ہے، تو وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے کافیت۔ آپ دیکھیں آج تو ہمارے ثنا خواں حضرات سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ باضابطہ میلاد شریف کے مہینے کے آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اس بار میرا نیا کلام آنے والا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، ربیع الثانی شریف کے حوالے سے پہلے سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرا منقبت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے والی ہے۔ تو آپ اپنا البم بڑھانے کے لیے، آپ اپنی نعت کی تعداد بڑھانے کے لیے، یہ شعراء حضرات اپنے کلام بڑھانے کے لیے اور دیوان کو مزید موٹا کرنے کے لیے اگر نعت کہتے ہیں تو پھر یہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی خدمت نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ اپنی ذات کی خدمت ہے اللہ اور اپنے نام کی خدمت ہے۔ امام علیہ سنت تو فرماتے ہیں نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے کافیت ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ بس اتنی غرض ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ آمین، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادب، سراپا ادب ہونا ضروری ہے۔ شک، میں عرض کروں کہ صرف یہی نہیں کہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جب آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نعت سن بھی رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ بادب بیٹھیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ عصر حاضر میں جن چیزوں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے وہ اس قدر نگفتہ بے ہیں کہ اللہ علمان الحفیظ، یعنی کوئی منہ میں گٹکا لیے بیٹھے ہے، اللہ، کوئی نسوار لیے بیٹھے ہے، اللہ اکبر، کوئی جو ہے وہ چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور کوئی کافی پی رہا ہے، جبکہ آپ نعت پاک مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں تو ہمتن گوش ہونا چاہیے، اور پڑھنے والا تو اس کی تو زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہے اور اس نے حضور کی نعت پڑھنی ہے۔ اسی لیے کہہ کر گئے کہنے والے 1000 بار بھی شویم دہن ز مشک و گلاب، اللہ، انوز نام تو گفتند کمال بے ادبی است۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 بار بھی دھو لوں مشک اور گلاب سے سبحان اور اللہ، پھر بھی پیارے آقا مدینے کے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو اس کو بھی بے ادبی محسوس کرتا ہوں۔ تو آج ہم اپنی عدالت میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور اب یہ رہا کہ پہلے تو منچ تھا، اسٹیج تھا، اس پہ ثنا خواں ہوتے تھے، نقیب ہوتا تھا، سارے زعماء ہوتے تھے، کے لیے الگ سے ایک نشست مخصوص کر دی جاتی تھی۔ اب تو ہر نعت خواں صوفے پر بیٹھ کر نعت پڑھنے کا عادی ہو گیا، اللہ، آرام طلبی کا یہ عالم ہو گیا، اللہ، کرسی پر بیٹھ کر نعت پڑھی جائے گی،
سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نعت خواں جو ہے وہ اوپر بیٹھ کر، اور بیٹھنے کا انداز بھی ادب والا نہیں، یعنی کوئی چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کسی طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا انداز ادب والا نہیں۔ یہ گھومنے والی جو کرسی ہے، میں نے ایک بڑے نعت خواں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں اور باضابطہ وہ کرسی کو گھما رہے ہیں۔ اللہ حضور علیہ السلام کی نعت کا ادب نہیں، اللہ اکبر آپ کا عمل بھی بتاتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ سننے والے پر جب ادب لازم ہے تو پڑھنے والے کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، وہ زیادہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نعت پیش کرے تو سراپا ادب، عاجزی اور انکساری کا پہکر ہو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرے۔ اللہ اکبر۔